مجھے اعتراض نہیں، میں انکار کر کے کنجوس نہیں کہلوانا چاہتا، اللہ کی نظر میں میں بخیل نہیں بننا چاہتا، کر دوں گا، لیکن یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ ایک سلسلے میں بیعت ہیں اور آئے ہیں کسی اور کے پاس آپ، تو میں تو واپس کر دیتا ہوں لوگوں کو ان کی بھلائی کے لیے، مجھے اعتراض نہیں ہوتا کوئی دعا کرنے میں۔ بھی بتایا ہے کہ جی مرشد کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے ہے، اور اب اس میں جو ایک فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ مرشد جو ہے وہ آج کل، جیسے میں ایک انجینئر ہوں اور میری لائف کچھ اس طرح سے گزری ہے کہ آئی ڈونٹ نو کہ جو ہے وہ مرشد کہاں سے ملے گا، اور پھر یہ کہ جو ہے وہ کیا مرشد جو ہے وہ فرض کریں کہ کوئی واقعی ولی اللہ ہے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ واقعی ولی اللہ ہے، تو کیا جو ہے وہ خود ہی وہ بتا دے گا کہ بھئی تم نے میرے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے، یا ہم تلاش کریں گے کہ کہاں کہاں جانا ہے؟ صاحب، حق کی جستجو اور تلاش ہم پر فرض ہے، تو یہ تلاش اور جستجو تو ہمیں ہی کرنا ہے۔ ہاں، سرٹن کیسز میں یہ ہو جاتا ہے کہ اگر سر راہ کہیں اتفاق سے آپ کسی ان صاحب کے سامنے آ گئے جن کے پاس آپ کا حصہ ہے علم کا، تو چونکہ اسے دکھا دیا گیا ہوتا ہے کہ اس آدمی کا حصہ ہے تمہارے پاس، تو وہ اپنا فرض ادا کرنا چاہتا ہے، تو وہیں روک کے آپ کو کہہ دے گا کہ میاں کدھر پھر رہا ہو، تمہیں تو میرے پاس آنا تھا، یہ تمہارا حصہ ہے علم کا، لو اور جاؤ۔ لیکن وہ ہمیشہ نہیں ہوتا، اور یہ ضروری نہیں کہ آپ، اتفاقات روز نہیں ہوا کرتے، تو جستجو اور تلاش ہمیں ہی کرنا ہے۔ اگر ہماری دنیاوی مصروفیات ہمیں اجازت نہیں دیتی ہیں تو ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم اس کام کے لیے کہ اللہ کے قریب ہم چل جائیں، کہاں سے ہمیں روشنی مل جائے، کہاں سے علم مل جائے جو ہمیں رب کے قریب لے جائے، تو اس کے لیے اگر ہم ٹائم نہ نکال پائیں تو ہماری بد نصیبی ہے۔ تقلید اور بیعت میں کیا فرق ہے؟ سب تقلید کرنے کے لیے آپ آزاد ہیں، آپ کسی شخص کو دیکھتے ہیں، اس سے متاثر ہوتے ہیں، انسپائر ہوتے ہیں، آپ اس کی تقلید کرتے ہیں، اس میں آپ سلیکٹو ہونے کا آپ کے پاس حق ہے کہ جہاں چاہیں آپ اس کی تقلید کریں، جہاں چاہیں نہ کریں۔ بیعت میں آپ پابند ہو گئے، جیسے میں نے یہ سلسلہ جب اس پر گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تھا تو شروع ہی میں عرض کی تھی کہ بیعت کا مطلب، یہ لفظ عربی کا لفظ ہے، بیع اس سے نکلا ہے، اور بیع کا مطلب ہے اپنے آپ کو فروخت کر دینا۔ تو جب آپ بیعت کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو دوسرے آدمی کے ہاتھ ان اے وے فروخت کر رہے ہیں، آپ اس کے حکم کے تابع ہیں کہ جو وہ کہے گا آپ کریں گے، تو وہاں آپ کے پاس چوائس نہیں ہے۔ تقلید میں چوائس موجود رہتی ہے۔ صاحب، یہ روح جو امر ربی ہے، اور آگے جو انعامات اور مراعات جو ملیں گی، روح کو ملیں گی یا جسم کو ملیں گی؟ عذاب جسم کو ہوگا یا روح کو ہوگا؟ دیکھیے، بڑا سادہ سا معاملہ ہے۔ روز قیامت قرآن کیا کہتا ہے کہ آپ کو پھر سے نئے سرے سے زندہ کیا جائے گا، آپ کو اٹھایا جائے گا، جگایا جائے گا، سورہ اسرافیل سے مردے جاگ اٹھیں گے، یہی ہے یا نہیں ہے؟ تو روح تو نہ سوتی ہے نہ جاگتی ہے، تو اس سے ہی آپ اندازہ کر لیجئے کہ کیا ہے۔ اور پھر جو اعمال ہیں وہ دائیں اور بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، تو روح کے تو ہاتھ نہیں ہیں،
روح تو غیر مرئی ہے، تو وہ مجسم حالت میں اٹھائے جائیں گے لوگ، اور عذاب بھی اسی طرح دیا جائے گا۔ اور تو نہیں کوئی سوال؟ سر، روح کی صفائی کیسے کی جا سکتی؟ اس سلسلے میں کافی یہاں بات ہوتی رہی، اگر لمبا چونکہ سبجیکٹ ہے، آپ اگر زحمت کر لیں تو صابر صاحب سے کیسٹس لے جائیے، فری آف کاسٹ اویلیبل ہیں، تو اس کو دیکھ لیجئے، اس میں آپ کو تمام تفصیل مل جائے گی۔ سر، سلطان بہو صاحب کی کتاب میں لکھا ہے کہ جس کے پاس علم لدنی ہوتا ہے انہیں قرآن کے صفحات کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں، تو اس کے بارے میں کیا؟ بات یہ ہے کہ شاعری میں کئی جگہ چہرے کو قرآن کہا گیا، عورت کو حور کہا گیا۔ ہم جب استعارے اور تشبیہات پر جاتے ہیں تو اس کو اس طرح سے مت لیجیے جس طرح سے لکھا ہے۔ اگر آپ کسی خاتون سے ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ حور ہیں، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ واقعی جنت کی حور ہے۔ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اتنی ہی اچھی ہے جتنی ایک حور ہے نا۔ اسی طرح جو سلطان حق بہو صاحب نے یہ فرمایا کہ جس شخص کے پاس علم لدنی ہے اسے قرآن کھول کے صفحات پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے لفظ پلٹنے کا استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ تمام علوم پر محیط ہے۔ جو صاحب علم ہے جب وہ گفتگو کرنا شروع کرتا ہے تو خیال خود بخود آنے لگتے ہیں، اور جو خیالات اس کو آتے رہتے ہیں وہ بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اس سے مراد ان کی یہ ہے کہ صاحب علم جو ہے اس کو غیب سے خیال آتے ہیں، جس کو آمد کہتے ہیں شاعری میں۔ اب یہ جو علامہ اقبال کی شاعری ہے یہ فکر کا نتیجہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ان کی شاعری کے دو حصے ہیں، اگر آپ غور سے اس کو دیکھیں گے تو علامہ اقبال کی شاعری کے دو حصے ملیں گے آپ کو کلیئر کٹ۔ ایک شاعری کا وہ حصہ ہے جو انہوں نے مولانا روم کے دربار پر حاضری دینے سے پہلے کی ہے، وہ بادہ و جام کے ارد گرد گھومتی ہے شاعری۔ اور شاعری کا دوسرا حصہ وہ ہے جو حضرت مولانا روم کو مرشد مان لینے کے بعد کا ہے، اس میں مسلمانوں کی حالت اور نیشنلزم، ان کی تمام شاعری تمام کی تمام ان دو چیزوں کے گرد گھوم رہی ہے۔ شکوہ جواب شکوہ بھی اسی دور کا ہے ان کا، تو وہ سب آمد ہے، وہ فکر کا نتیجہ نہیں ہے۔ اسی لیے ان کے بارے میں یہ ایک وہ بات ہے جو کتابوں میں نہیں ہے، وہ ذکر کر رہا ہوں کہ ان کے پاس 5 اولیاء اکرام تشریف لائے اور ان سے کہا کہ آپ نے ولایت تو حاصل کر لی، علامہ اقبال سے یہ کہا، اب آپ منبر بھی سنبھال لیجئے کہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مسلمان قوم کو تعلیم
دینا شروع کریں. تو علامہ اقبال نے اس سے ایگری نہیں کیا. تو اس پر انہیں یہ کہا گیا کہ اگر آپ ممبر نہیں چڑھتے تو آپ کا کلام اب ممبر چڑھ جائے گا. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ علماء حضرات جو انہیں کافر کہتے تھے، اب کسی خطیب کا واعظ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ علامہ اقبال کی شاعری اس میں شامل نہ کر لے. تو رب تعالیٰ نے علامہ اقبال کی شاعری کو یوں ممبر چڑھایا. یہ سب آمد ہے ان کی، یہ فکر کا نتیجہ نہیں ہے. تو اسی طرح صاحب علم جب گفتگو کرتا ہے تو کتاب اس کو قرآن کو کنسلٹ نہیں کرتا، وہ قرآن سے بات شروع کرتا ہے اور آمد شروع ہو جاتی، وہ کہتا چلا جاتا ہے. یوں یہ کہا کہ اس کو قرآن کے صفحات اوراق پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پلٹنے کا لفظ ہے وہاں. یا یہ محض دین ہے؟ دیکھیے، علم کی دو قسمیں ہیں. یہ میں نے وہ عرس والے دن بھی عرض کیا تھا. علم لدنی کی یا اس کے حصول کے دو طریقے ہیں، ناٹ قسمیں لیکن حصول کے طریقے. ایک تو عطا ہے، بذریعہ عطا، کہ رب تعالیٰ کسی کی کسی ایک بات پہ خوش ہو گیا، کسی ایک حرکت پہ خوش ہو گیا اور اس کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے عطا فرما دیا. یہ رب تعالیٰ سے ہے. ایک عطا اور ہوتی ہے، وہ صاحب علم کی ہے کہ آپ کسی صاحب علم کی خدمت کرتے رہے، وہ آپ کے طور طریقوں سے، آپ کی خدمت سے، آپ کی کسی وجہ سے آپ سے خوش ہوا اور آپ کو اپنے علم کا ایک حصہ بخش دیا، عطا کر دیا. وہ جو رب کی طرف سے عطا ہوتی ہے وہ تو جاری و ساری رہتی ہے، لیکن جو آپ کے مرشد نے یا آپ کسی اور ولی اللہ نے اس کو عطا کیا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ویک ہونے لگتا ہے. اور دوسرا ذریعہ اس کو حاصل کرنے کا، اس کو کسبی علم کہتے ہیں، کہ آپ ریاضت کے ذریعے سے اپنے اعمال کو درست کر کے آپ آگے چلتے ہیں. رب راضی ہوتا ہے آپ سے اور آپ کو عطا کر دیتا ہے. اس میں جو آپ ریاضت کرتے چلے جاتے ہیں، آپ کے قدم آگے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، آپ کو مرتبہ پر مرتبہ ملتا چلا جاتا. ہر مرتبہ کے ساتھ علم کا لیول بڑھ جاتا ہے. تو یہ دونوں طریقے سے ملتا ہے، لیکن ریاضت والے لوگ زیادہ ہیں، عطا والے کم ہیں. کچھ اولیاء کرام نے جو ہے وہ پیشن گوئیاں کی ہوتی ہیں، تو یہ جو ہے عام طور پہ جو ہے جو بیان میں نے جو پڑھی ہیں، ایک نعمت شاہ ولی صاحب کی کافی مشہور ہیں، اس کے علاوہ بھی وہ ہوتی ہیں اس فارم میں جس کا مطلب جو ہے وہ کچھ بھی نکالا جا سکتا ہے، یا کم از کم ایک سے زائد مطالب نکالے جا سکتے ہیں. وہ یعنی ایسی کلیئر اور واضح نہیں ہوتی. اس کو اس پیٹرن میں بیان کرنے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ بات یہ ہے کہ جان بوجھ کے ایسے نہیں کیا جاتا. جس انسان کے پاس جتنا زیادہ علم ہے وہ اپنے ایکسپریشن میں اتنا ہی کلیئر ہے، اس کی کلیئرٹی اتنی ہی زیادہ ہے. ایک شخص نے کشف کے ذریعے سے ایک چیز دیکھی، اسے بیان کیا. اب علم کے بہت اونچے مقام پر نہیں ہے تو اس کی کلیئرٹی آف ایکسپریشن اتنی ہی کم ہوگی. ایک تو یہ ہے. پھر